حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، عرض کیا حضور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ عرض کیا حضور آپ سے بہت محبت ہے۔ فرمایا پھر مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں بس اتنا عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل میں ہوں، اور حضور نے اس بات پر بھی ناراضی کا اظہار فرمایا۔ اور ہوا کیا تھا ان کے ساتھ کہ جس کے پاس وہ رہتے تھے اس نے ان کے جسم پر اتنے کوئلے ڈالے کہ ان کی چربی پگھلتی تھی۔ اس تکلیف کی صرف اتنی شکایت کہ حضور ذرا مشکل ہے آسانی کی دعا، تو حضور نے فرمایا بس اتنی سی بات سے پریشان؟ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں چلتی تھیں جس سے ان کا گوشت الگ ہو جاتا تھا، ہڈیاں الگ ہو جاتی، پھر بھی وہ شکایت نہیں کرتے تھے۔ کیا میری اور آپ کی مشکل ایسی ہے؟ ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو نماز پڑھنے جاتے ہیں تو مسجد میں پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، قالین بچھے ہیں، سردیوں میں ہیٹر لگے ہیں، گرمیوں میں اے سی چل رہے ہیں۔ ہم محفل میں جاتے ہیں تو قالین بچھے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر طرح سے سہولیات موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہماری یہ اٹیچمنٹ اور یہ حال ہے کہ تھوڑی سی مشکل آئی، چلو کسی بابے کے پاس حساب لگواتے ہیں کہ ہم پر کیا ہوا ہے۔ یہ بالکل احمقانہ باتیں ہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی شخص کو جا کر اپنے ہاتھ دکھائے اور یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ بتاؤ میرے ہاتھ کیا کہتے ہیں، یعنی اس کی لکیریں کیا کہتی ہیں، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے میری شریعت کا انکار کیا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو پامسٹوں کو ہاتھ دکھاتے ہیں، ہماری قسمت کا حال دیکھو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ آپ کے 10-20 ہزار کے منتظر ہیں، یعنی جو پیسے آپ سے ملنے ہیں ان کی روزی روٹی اس سے چلنی ہے، اور قسمت آپ کی کا حال وہ دیکھتے ہیں۔ مانگت کولو منگن والا روے ہمیشہ خالی، اس کسے نو دان کی دینا جڑا آپ سوالی۔ تو وہ بیچارے تو خود آپ کے پیسوں کے محتاج ہیں، اس لیے کسی کو پیسے مت دیں۔ حساب ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، بس یہی ایک حساب ہے، اس کے علاوہ کوئی حساب نہیں۔ یہ ضعیف الاعتقادی ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی، حضور اسی وقت نفل پڑھتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ تو آج سے اپنا طرز عمل بنائیے، کوئی پریشانی کوئی مصیبت آئے 2 نفل پڑھ کر اللہ سے معافی مانگیں کہ مالک اپنے محبوب کے صدقے آسانیاں پیدا فرما دے۔ بس یہی تمام مسائل کا حل ہے۔